تو سب سے پہلے تو امت مسلمہ افراط اور تفریط کی شکار یہ ہے کہ کوئی اس کو جو حد سے زیادہ مطلب ہر چیز نظر بد کی وجہ سے ہو رہی ہے، بیمار بھی ہے تو نظر بد ہے، بزنس نہیں بھی چلتا تو نظر بد ہے، فلاں بھی ہے تو تمام چیزوں کو بری نظر۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے، نظر بد کیا فالتو باتیں، پرانے زمانے میں لوگ بولتے تھے تو کچھ بھی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، نظر سے کچھ نکلے جا کے لگے اور بد ہو جائے، کام کیسا ہو سکتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے نظر بد کا تعلق غائب سے، نظر بد کا تعلق غائب سے، یقیناً قرآن حدیث کی تفصیلات نہیں آتی کہ یہ کیسے نکلتی اور کیسے لگتی، کوئی تفصیلات نہیں، کیوں؟ یہ غائب کے معاملات میں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہم نے دیکھا امت مسلمہ ایسی افراط و تفریط کی شکار ہے اور ایسے برے اور گھٹیا انداز سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو اس کے علاج کی ترکیب ہے، نظر بد کی کتاب اور سنت سے جو علاج ہے اس کی جو ترکیب ہے، اس ترکیب پر تو اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاج کی ترکیب میں آخر میں ضرور رکھوں گا، لیکن یہ بات پہلے تمہید میں یہ بات اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو عقیدہ نہ ماننا یہ ایک مسئلہ کہ انسان ایک کتاب و سنت نے اگر ایک بات بتا دی کسی معاملے میں تو اس کو ماننا ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو مانیں، بالخصوص عقائد کے تعلق سے اور غائب کے تعلق سے چیزیں دکھتی نہیں، جن میں سے فرشتوں کا ہونا، جنوں کا ہونا، جادو کا ہونا، نظر بد کا لگنا، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ حسد جو ہوتی ہے دیکھنے سے ہی ہوتی ہے نا، حسد کے لیے کیا ٹرانسفر ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی ترقی، کامیابی، خوشحالی، صحت، خوبصورتی، مال و دولت، کچھ بھی، اولاد کی کثرت، کچھ بھی دیکھ کے ہو جاتی ہے، تو ایک فینومینا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ویسی نظر بد ہے، لیکن یہ کیسے ہوتی ہے، کیسی لگتی ہے، واللہ عالم، یہ غائب کے معاملات میں سے ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو دیکھا گیا بہت افراط اور تفریط شکار ہے۔ ایک تو وہ گروہ اور جماعت ہے جو ہر چیز کو نظر بد کی طرف منسوب کرا، بری نظر، ارے یہ بری نظر، ارے یہ بری نظر، مطلب بزنس نہیں ہوا بری نظر، کاروبار نہیں چل رہا بری نظر، بچے بیمار بری نظر، صحت میں کمزوری بری نظر، ہر چیز کو بری نظر۔ اور دوسرا طبقہ، دوسری جماعت وہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو، ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے بری نظر کوئی چیز ہوتی، ہاں ایسا کیسا ہوتا، نظر میں سے کیا نکلتا، کیا لگتا، ذرا بتاؤ۔ تو اس لیے میں نے شروع میں واضح کر دیا نظر بد کا تعلق غائب سے ہے، انسین سے ہے، ایک ایسا بلیف، ایک ایسا ایمانیہ جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے، نظر بد کا تعلق چونکہ اس سے ہے، تو لہٰذا میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ کیسی لگتی، لیکن کیونکہ قرآن حدیث اس کو بار بار دہرایا ہے، اس کے دلائل بکثرت حدیث میں، قرآن میں تو 2 دلائل ہیں لیکن حدیث میں بکثرت دلائل آتے ہیں، اور یقیناً ہم کو صرف قرآن کافی، ہم یہ دعویٰ کرتے بھی نہیں، لہٰذا ایک چیز بھی ہونا کافی، اور اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا یہ عقیدہ اور حدیث میں آ جاتا تو یقیناً اس پر ایمان لانا پڑتا۔ تو بکثرت حدیثیں ہیں، یقیناً نہ میں پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اتنے کم وقت میں، لیکن جو چیزیں ہمارے عنوان سے تعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی دین کے معاملے میں وہ ختم کر کے اصل عقیدہ کیا ہے، یہ ایمان جو ہے نظر بد کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میرا عنوان ہوگا نظر بد، بری نظر، حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے اور علاج کیسا کیا، تاکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے، اور لگتی ہے، تو ہم اگر صحیح علاج جان لیں تو بہت سی بار بہت سارے دنیاوی علاجات میں پیسہ ڈالنے سے بچ جائیں گے، جو کہ اننیسیسری ہوتا ہے، مطلب سمٹم کچھ اور ہے اور میڈیسن یا میڈیکیشن کچھ اور چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ یار یہ علامت اس کی ہے، فلاں علامت سے یہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ بھی علاج کر لیں گے، کیونکہ یہ علاج سستا ہے، بہت ہلکا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں۔ پھر میڈیکیشن اور دواخانے، ہاسپٹل، میڈیکل چیک اپس اور سائیکٹرسٹ کے پاس وہ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثر ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن معلوم ہونے سے بہت ساری بار ہم خامخواہ کے گھوم کر آنے کے بدلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کر لے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پہلے کچھ دلائل دیکھتے ہیں نظر بد کا ہونا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ قلم، سورہ نمبر 68 68 اور اس کی آیت 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، جو کہ ایسی نظر ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ تجھے پھسلا دیں، پھسلانا سمجھتے ہیں آپ، دیکھنے کے بنیاد پر کسی سے اپنا کام کروا لینا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کافر لوگ جو ہے ان کی نظروں کے ساتھ
جو تمہیں پھسلا دیں گے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا. مطلب کافروں نے جب قرآن کو سنا تو چونکہ انہیں اسے نہیں ماننا تھا، وہ اپنی نظروں کے ذریعے کہیں تمہیں پھسلانا دے، بہکانا دے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ چیز مراد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقیدہ، اسلام لوگوں کے سامنے رکھا تو کافر لوگوں نے کوشش کی، یا کافروں میں سے جو لوگ نظر لگا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، آپ کو نظر لگ جائے. تو یہی معنی ہے کہ کافروں نے، اور اللہ نے لفظ بھی دیکھی کیا فرمایا، بی ابصارہم، ان کی نظروں سے. تو وہ لکھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے کافر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ظاہر نہ کرے، یہ چھپا دے، یا آپ کو نظر لگ جائے. اب آپ بولیں گے نظر لگ جائے کیسا کافر چاہ سکتے، کیا نظر جان بوجھ کی بھی لگتی ہے؟ تو ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے بائی ایکسپیرینس، چونکہ زندگی میں بہت لوگوں کو لگا چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے، ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو وہ لوگ اگر خاص طور سے کسی نظر سے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گے. تو کافروں میں سے وہ لوگ چاہ رہے تھے آپ سے ان کو نظر لگ جائے، تو علامہ ابن کثیر نے اس کا یہی معنی لیا. دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، یہ جو ہے سورہ جو ہے یوسف، سورہ نمبر 12، اس کی آیت میں 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے. آئیے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، جن کی تعداد جو ہے 11 تھی، ان کو مصر بھیج رہے ہیں. اور غلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی، انہیں پھینک دیا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا، وہاں رہے، جیل گئے، باقی سب ہوا. پھر ایک وقت آیا، اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض، ٹھیک ہے، کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں، ریسورس، آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی، وہ خزائن الارض، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی، تو ان کے گھر والے جو کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے، اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی فلسطین. اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا، کیونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب، ان سب کو پہچان لیا. اچھا، تو 10 بھائی آئے تھے. اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا. تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے. تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملے گا. اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں، جو کہ 2 بیویوں کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام. پہلی بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 2، بنیامین اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے، چھوٹے تھے عمر میں. کہا لے کے آؤ اس کو بھی. تو اب یہ جو ہے آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے. تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 11 جو جا رہے تھے، اے میرے پیارے بچے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق، کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل ہوں، متفرق دروازوں میں، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ، خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں، لہیم شہین تھے، مضبوط تھے، نبی کی اولاد میں، ٹھیک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں، بری نظر لگا دیں. تو کہا متفرق، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوگی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا، اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا. پھر فرماتے ہیں علیہ توکلت، اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں. دیکھو، فرسٹ میجر کیا لینا ہے؟ سیفٹی میجر، ساتھ مت جاؤ، الگ الگ جاؤ. لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے. بچوں، اگر لگنا ہے، نظر ہونا ہے برا، تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤ گی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر. ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے، لوگ گر سکتے ہو، تو انسانی میجرز کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے مٹی ڈال سکتے ہیں. ریت مت ڈالیے ورنہ ریت سے گاڑی اور سکیڈ ہو جائیں گے کسی کی. یاد میں مٹی ڈالیے، مٹی جذب کر لیں گے، جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارا ہے. اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا، باقی نہیں گریں گے. انسانی کوشش کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل، یہ معنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے، تدبیر کر لو، دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر بد لگ سکتی ہے.
اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کام پورے مسئلے میں آیا، آیت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑیں گے ہم کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہر چیز، کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ کے طریقے پر، اور ان کے بعد کی جو دو خاص نسلیں، صحابہ ملا کے 3 نسلیں، سب سے خیر جو ہے صحابہ، تابعین، تابعین، ان کے اقوال دیکھتے ہیں۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابن عباس اور محمد بن کعب، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے، ان کے بعد محمد بن کعب یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے محمد بن کعب، مجاہد جو کہ شاگرد خاص ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے، جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپی۔ بہرحال تو مجاہد، زہد، ٹھیک، اسی طرح جو ہے قتادہ، سدی، یہ وہ نام ہے تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نام آپ کبھی نہ سنے۔ قتادہ نے کہا، زہاق فرماتے ہیں، سدی کا قول، یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں، مطلب ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کی خوف سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے، مطلب دیکھنے میں اچھے تھے، نظر میں اچھے بھرتے تھے، اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں، مطلب خوبصورت تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی۔ ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو، ارے کیا چلا رہا ہوگا، اور وہ گر سکتا، ماہر ہے حالانکہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کی مہارت بھی، کیونکہ نظر لگا دی آپ نے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ گر سکتا۔ تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا حق ہے۔ اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم انکار کریں صرف اپنی عقلوں کی بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے۔ ہماری عقلیں تو کبھی کبھار دنیا کی پیچیدہ مسائل نہیں سمجھ پاتی، ہوتا ہے نا، چھوٹی موٹی تجارت کے معاملات تو ہم آپ بھی سمجھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارتوں کے معاملات تو سی اے کو ہی سمجھنا پڑتا، تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں، خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارا بزنس، ہے نا، تو یہ تو دنیا ہے، تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات تھے سمجھ سکتے، تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کوئی ماننا۔ اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتُ الْعَيْنِ، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی، جاتی نہیں ہے، جا سکتی، کسی کو اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے، تو وہ کس کو ہوتی؟ نظر کو، مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے، لیکن اگر سبقت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو عین نظر کو ہوتی ہے۔ تو کہا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ اب یہ غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ؟ یہ اس کا علاج ہے، انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا، یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، بہت سارے لوگ اس کی علاج سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو جو اہل قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں جو حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یہ علاج کا طریقہ، یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود اس میں گندگی شامل ہو اور آپ بول رہے اس سے علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں۔ تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کرو اور وہ نہ کرے۔ کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں، اور کون کرے دونوں آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے گھر پر آئے تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی، چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری، یہ جو آنکھیں تھی یہ بلیک ہو چکی تھی، حلقے پڑے ہوئے بلیک ہو چکی، چہرہ پیلا، آنکھوں میں حلقے، جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا۔ چہرہ نارمل اور حلقے ہوتے ہیں کبھی کبھار زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کا یوز ہوتا ہے یا مانیٹرز کو دیکھنے سے، کیمراز، وہ ہوتا ہے، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن وہ نارمل بچی تھی، اس کو نہیں تھا ایسا، اور چہرہ پیلا ایب نارملٹی یاد رکھیں، اور آنکھیں میں حلقے پڑے تھے۔
تو اس پر جو پیلاہٹ اور کمزوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے، اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے۔ مطلب نظر سے مراد نظر بد یاد رکھی، جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے، اس پر نظر کا اثر ہے، مطلب اس کو نظر لگی ہے، اس چیز کو آپ دیکھو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ تو یہ حدیث ہی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے لیے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا دم کے ذریعے، دم کے ذریعے، ٹھیک۔ اب جس کی نظر لگتی ہے ادر کی، وہ آدمی حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ جب کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دعا نہیں دیتا، اور وہ حسد کی وجہ سے اس کی نظر سامنے والے کو لگ جاتی ہے۔ جیسا کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، اللہ کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں، اور نہ ہی دعا بھی دے سکتے ہیں، یا تو اللہ کا ذکر کرے ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے، یا تبارک اللہ برکت دے سے گھر میں، دونوں چیزیں ہونا، ایک تو ذکر یا تو دعا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہیں پڑا، نظر لگ سکی۔ گھڑ سوار گھوڑے پہ آپ نے کہہ دیا اور کتنا اچھا چلا رہا، اور آپ کا دل میں تھا کہ کاش میں چلا سکتا، یہ کیوں چلا رہا، اسی کیا اوقات یا حیثیت، وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو نظر جو ہے حاسد کی لگتی ہے، جو حسد کرتا ہے، ٹھیک۔ اب آپ بولیں گے اس کی لگی مطلب یہ حاسد، ایسا نہیں، ہم سب میں کچھ نہ کچھ مادہ حسد کا ہوتا ہی ہے، انسان ہے نا، پاک نہیں ہوتے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو حاسد، تو جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے۔ اب جس کی نظر لگتی ہے، مطلب جو بری نظر جو لگاتا ہے، اسے عائن کہتے ہیں، عائن جس کی نظر لگی، اور معین کہتے ہیں جس کو نظر لگی، مطلب جس نے لگایا، جیسے حاسد کہتے جلنے والے کو، اور محسود کہتے ہیں جس کو نظر لگی۔ حاسد جلنے والا، محسود جس پہ جلا۔ تو ویسی طرح عائن مطلب جس نے نظر لگایا، معین جس کو نظر لگایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر حاسد جو ہے وہ معین جو ہے عائن نہیں رہتا، مطلب ہر حسد کرنے والے کی نظر نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی وہ تو پکا ہے کہ حسد کرنے والے ہیں۔ یہ بات سمجھ لی، ریلیشن۔ ہر حاسد کی حسد نہیں ہوتی، ایسا بہت سی بار کتنے اچھے فلاں نہیں ہو، کچھ یہ تو ہے، ہر حاسد کی جو ہے حسد سامنے والے کو نہیں لگتی، یا نظر سامنے والے کو نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی ہے وہ یقیناً حاسد ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا بات کو؟ یہ ریلیشن ان کے۔ تو حسد بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اکڑ بھی بنیاد ہوتی ہے نظر کی، کہ میرے مقابلے میں، میرے سامنے کا، سمجھ رہا، اور نظر لگ جاتی ہے۔ مطلب ایک انسان حسد کے ساتھ ساتھ اکڑ رکھتا ہے، میرے جیسا کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، میرے جیسا گھر کوئی نہیں بنا سکتا، میرے جیسے بچوں کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسے بچوں کوئی نہیں پڑھا سکتا، میرے اتنا خوبصورت تو مارکیٹ میں ہی نہیں، ہر چیز میں اپنے آپ کو، یا تو وہ حاسد ہے یا تو اکڑ ہے۔ اب جب اس میں یہ چیز ہوتی تو سامنے لوگ جب ارے اس نے، اور نظر لگ جاتی، چونکہ یہ اکڑ بھی حسد کے بنیاد پر ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حاسد کی حسد سے بچنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ہم پڑھتے ہیں نا معوذتین کے اندر، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایسی دو صورتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، پناہ مانگنے والے کے لیے۔ حتیٰ کہ آندھی، طوفان اور موسم کی خرابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، ہر چیز کے لیے، جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے، نظر بد کے علاج کے لیے پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو کسی بھی قسم کے روحانی، جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی مرض کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جب آپ کو بخار کی تب آپ خود پڑھ کے دم کرتے تھے، جب نہیں کر پائے تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم پڑھ کر دم کرو، اور وہ دم کر۔ تو ہر چیز کے لیے، بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اس پر پڑھ کے دم کیجئے، نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، آندھی ہے، طوفان ہے، پریشانی ہے، پناہ مانگنا ہے، شروع کر دی سورہ فلق و ناس، جس کو معوذتین، پناہ مانگنے والی اللہ سے اتنی زبردست دعائیں یہ دو جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے حسد کرنے والے سے ہم کو قرآن نے پناہ مانگنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا ہی نظر بھی لگا دیتا ہے، لیکن ہر حاسد جو ہے وہ عین نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگ عین ہوتے، نظر جن کی لگتی ہے وہ حاسد ہوتے آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اب نظر لگانے والوں کی دو قسمیں ہوتی، 2 ٹائپس۔ پہلا، وہ آدمی جس کو پتا ہے میری نظر لگتی ہے۔ اب آپ بولیں گے اس کو کیسا پتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تجربہ ہوتا ہے، کہ اس نے جس کی بھی تعریف کی کچھ تو بھی آندھا ہوا اس کے ساتھ، یہ ایکسپیرینس۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں ارے وہ عورت نہیں، ارے وہ آدمی نا نکالو کھانا مت، ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی جس کو پتا ہے کہ میری نظر جلدی لگتی ہے، تو وہ پہلی قسم حاسد، عین۔ اس کی پہلی قسم کیا ہے نظر لگانے والے کی؟ وہ نظر لگانے والا جو حاسد ہے، اس کو پتا ہے میری نظر لگتی بھی ہے، اور دوسری قسم وہ حاسد ہے جس کو پتا نہیں میری نظر لگ سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جیسا میں ہوں، سمجھ لیجیے، اب میں اللہ کا ذکر نہ کروں اور برکت کی دعا نہ دوں کس پر، تو میری نظر لگ سکتی ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ میری نظر لگتی ہے لوگوں کو، لیکن ہو سکتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو یقینی پتا ہوتا ہے میری نظر بہت جلدی لگتی ہے، اور وہ کبھی کبھار اپنی بد نظری کو استعمال بھی کرتا ہے کسی کے خلاف۔
اچھا اس کا ہے نا، چلو میرے کو لے کے چلو، اور دیکھ لیتا اور نظر لگا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ 2 ٹائپس ہوتے ہیں نظر لگانے والوں کے، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے، اور چاہے وہ لگانے والا، اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری نظر کس کو لگتی ہے تو بھی اللہ ہمیں فوراً پناہ مانگے سورہ فلق سننا سے کہ اللہ میری نظر کی، سمجھ رہے بات کو، اور حسد کے جذبے کو اپنے ہم دبانے کی کوشش کریں۔ اب بڑوں کے بنسبت، ایلڈرز کے بنسبت جو ہے بچوں کو، چلڈرنس نظر جلدی لگ جاتی ہے، بڑوں کے بنسبت بچوں کو جلدی لگتی ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک دلیل ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی، یہ حضرت علی سے بڑے، سب سے بڑے، حضرت علی جو ہے وہ 3 بھائی تھے جن میں یہ سب سے بڑے، جن کو جعفر طیار عام زبان میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایک جنگ میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے اپنے منہ سے جھنڈا پکڑا، دشمن نے آپ کی گردن بھی کاٹ دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھائی جعفر جو اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیں گا، اور جنت میں اس کے 2 جو ہاتھ کٹے اس کو پر دے دیں گا جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرے گا، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں چڑیا کو جو 2 پر سے، ٹھیک۔ تو ایک بار ان کے گھر گئے، جب اپنے بھائی جعفر کے گھر گئے رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا، تو اسماء بنت جو ہے امیس رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، ان کی اہلیہ تھی، کہا کیا معاملہ ہے، یہ میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ میرا بھائی تو اچھا کماتا ہے، سب کچھ برابر ہے گھر میں، پھر کیا بات ہے میرے بھائی کے بچے دبلے پتلے کیوں ہیں، وہ صحت مند کیوں نہیں ہیں، دوسرے بچے اس طرح صحت مند رہتے ہیں؟ دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہ اپنے بھائی کے جو ہے اولاد کے دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل ہے، بھوک، بیماری، تکلیف وغیرہ کوئی مشکل ہے، کیوں ایسے ہو جا رہے ہیں؟ تو درپیش ہے، تو جو ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور فرمایا جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسماء رضی اللہ عنہ سے اور بات کی اور تاکید کی، فرمایا ارشاد فرمایا ارقیہم، ان پر دم کر، ان پر دم کر۔ اور پھر اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش، کیا میں یہ پڑھ کر دم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہاں ان الفاظ سے ساتھ ان پر دم کر۔ اب دم کیا ہے یہ بات بھی جان لیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کلمات پڑھے جن کلمات کے پڑھنے سے یا تو قرآن یا تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، چاہے جن جادو کا اثر ہو تو، نظر بد ہو تو، یا اس کے علاوہ کوئی اور نفسیاتی اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے۔ دم کہتے ہیں ایسے پھونکنے کو جس کے ساتھ تھوک بھی اڑے اور پھر اس چیز کو آپ دم ملیے، یا پھر سیدھے پھونکیے، یا جس جگہ تکلیف کر کے اس جگہ ہاتھ لگائیے، اس جگہ ملیے، اس کو کہتے ہیں دم۔ اور اگر خود دم نہ کر سکے تو دوسرے سے دم کرانا بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس کے بعد آپ اٹھ نہ سکے اپنے آپ پر سورہ فلق سورہ ناس دم کرتے تھے، جب یہ طاقت نہ رہی تو اپنی جو ہے بیوی سے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری ماں سے کہا اور فرمایا تم کرو، اور حضرت عائشہ فرماتی میں دم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر ہاتھ پھیر رہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دم جو کرتے اور ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بہت ساری تھراپیز ہیں، لوگ جانتے ہیں الٹرنیٹ میڈیسن ہوتے ہیں، الٹرنیٹ تھراپیز، اس میں ایک تھراپی ہے کہ صرف سہلایا جاتا ہے تکلیف اور اس سے علاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا دم کر کے سہلانا ہے، ہاتھ کو پھیرنا ہے جسم پہ تکلیف والی جگہ پر بہرے۔ تو آپ نے کہا دم کر، حضرت نے بتایا کیا دم کروں، یہ کروں کہ، اور آپ نے اس کو سینکشن کیا، ہاں کہا۔ جس سے پتا چلا دم کے الفاظ من مانے نہیں ہونا چاہیے، خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے، ایجاد کردہ نہیں ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے یا تو اللہ کی کتاب سے، یا وہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے۔ من مانے دم ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے تو جو بتائے گئے دم ہے اسی کے ذریعے ہمیں علاج کرنا ہے، چاہے وہ جادو ہو، آسیب ہو، مطلب جادو ہوا ہو، جنوں کے ذریعے ہوتا آسیب، جن خود آپ کو پزس کر رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، یا نظر بد ہو، سبھی کے لیے دم ہے، اور دم جو ثابت ہے اسی بھی کرنا چاہیے۔ اب نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا دوں، نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہم نہیں جانتے، اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہم نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح یہ غائب سے ہے، اور نظر بد کیسے لگتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کیسے جاتی ہے، مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے، کیسے پھر ریاکٹ کرتی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بات بتا دوں وہ لگتی ہے، یہ بات تو حق ہے،
کہ تو آپ نے فرما دیا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو لگتی ہے کیسے، اس کی کیفیت واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، لیکن لگتی، اور سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے، نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے، ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہے جو زیادتی کے شکار ہے، ہر چیز نظر بد، تقدیر بھی کوئی چیز ہے نظر بد لگتی ہے لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی، جادو بھی کوئی چیز ہے لیکن ہر چیز جادو سے، جن بھی کوئی چیز لیکن ہر چیز جن نہیں کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ورنہ گھر میں جھاڑو ادھر سے ادھر ہو گئی، ارے کوئی تو بھی رات میں آیا تھا شاید، چیز کی بلی بھی آ سکتی ہے، لیکن اشارہ کیا رہتا، سفید کپڑوں میں کوئی دکھ رہا رات میں گھومتے ہوئے، انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہوں ہر چیز نہیں ہوتی ہے، تو جو میرے رب چاہے وہی مجھے تکلیف ہے، اس کے علاوہ نہ آئین کی جو ہے نظریں کچھ میرے پہ کام کر سکتی ہے، حاسد کا حسد مجھ پہ نہیں کام کر سکتا ہے، جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی ہے، آصف زدہ جن میرے پہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرا رب جو چاہے، اللہ ٹھیک، جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کچھ نہ، تو یہ عقیدہ بھی رکھیے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ رب نے فرمایا اور کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وہی مصیبت آ سکتی ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، کتب لنا، میرے لیے جو چیز لکھ دیا ہے، ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی جو ہے میرا مولا ہے، کارساز ہے، سارے کام میرے وہی کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، نظر بد ہے، اب ہم اس کو سمجھ گئے، وہ کیسی لگتی ہے، یہ حق ہے، لیکن ہر چیز اس سے نہیں ہو سکتی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور سنن ترمذی کی جو جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی اور کہا اے پیارے بچے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے اور چاہے کہ تیری کوئی مدد کرے، تجھے فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی مگر جو لکھا گیا ہے، اور ساری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے جو تیرا رب چاہے۔ تو آئین بھی نظر بھی اگر لگیں گی نظر بد تو وہ اللہ کے حکم سے، اس بات کو ہم یاد رکھیے، ورنہ نظر بد کو ہم کو ایک سپر پاور نہ کریٹ کر دیا الگ سے، جیسا کچھ لوگ شیطان کو ایک پاور بنا دیتے، نہیں شیطان بھی یہ کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر شیطان بھی کچھ، فرشتے بھی کچھ، انسان بھی کچھ نہیں، نظر بد بھی کچھ نہیں ہے، جادو بھی کچھ، سمجھ رہا؟ تو جو میرا رب چاہے، رب ہم کو آزماتا ہے مختلف بیماریاں دیکھ کر تاکہ ہمارے گناہ، جامع ترمذی کی ایک روایت آپ نے فرمایا مومن پر آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب اللہ سے ملتا ہے روز قیامت تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، ہر آنے والی مصیبت گناہوں کو چھا۔ ایک روایت فرمایا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے اس کے گناہ معاف۔ بخار آتا ہے تو فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسے سوکھے جھاڑ کے، آپ نے سوکھے جھاڑ کو ہلایا پتے گرنے لگے، تو کہا بخار آنے سے گناہ ایسے ہی جھڑتے جیسے جھاڑ کے پتے جھڑے۔ تو ہر مصیبت، ہر تکلیف مجھے فائدہ دیتے، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے کبھی کہ اللہ مجھے بخار دے دے یا مصیبت دے دے تاکہ گناہ معاف ہو جائے، نہیں۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا اور بہت شدید بخار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا بہت شدید بخار، بہت زیادہ سیویئر، تو کہا کیا بات ہے، کیا کیا تو نے، کچھ تو نے دعا کی یا کچھ حرکت کی؟ کہا اللہ کا کچھ نہیں، کہا بولو کیا کیا؟ تو کہا میں نے ایک دعا کی اللہ سے۔ کیا دعا؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جو کچھ آخرت میں میرے لیے ہے وہ اس کے بدلے وہ گناہ کی سزا مجھے دنیا میں دے۔ تو آپ نے کہا اسی کا نتیجہ ہے تیرے کو بخار آ گیا، مطلب بخار گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کر اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، اور میرے کو جہنم کے آنکھ سے بچا۔ یہ مت مانگ کہ اللہ میرے کو دے دے جو دنیا میں، معاف کر دے، اللہ معاف کر سکتا۔ یہ کیوں کہنا کہ اللہ جو میں نے کیا گناہ مجھے سزا دے دے، یہ بھی کہتا ہے اللہ وہ معاف کر دینا، ختم ہی کر دے اکاؤنٹ کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، چاہے تو ختم کر دے پورا اکاؤنٹ میرا گناہ کا۔ تو بہرحال آپ سب نے یہ کہا، تو مصیبت جو بھی آتی نظر بد کے ذریعے، جادو کے ذریعے کوئی کرتا ہے، جن شیاطین کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کو سب چیز کا اجر دیں گا، لیکن علاج کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق۔ اسی طرح جو بھی اللہ چاہیں گا بہرحال وہی معاملہ ہو سکتا ہے، اور کسی انسان پر جو نظر بد کیسے اثر کرتی ہے نہیں جانتے، اس کی تفصیلات نہیں۔ اب نظر بد کی پہچان کیا ہے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے، ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، کیسے معلوم ہو کہ نظر بد کسی کو لگی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ نظر بد سے کیا ہوتا ہے، غیر معمولی تبدیلی یا تغیر، جس کو بولتے تغیر سمجھتے ہیں طغیانی، جیسا کہ ایک ندی ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑھ آ گئی، ہوتا ہے نا کبھی، بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں گھر بار، کیونکہ 8 مہینے ندی سے ہوتی، 4 مہینے پانی، لیکن اچانک گرمی کے موسم میں اس کو بولتے طغیانی، اچانک سوکھی ندی میں باڑھ آ گئی، سمجھ رہا؟ اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کہ نالے بھر کر جا رہے ہیں، تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا نا، بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم، ہوتا ہے تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر طغیانی ایک دم بدل جانا، یہ علامت ہوتی ہے جنی، جادو کی اور نظر بد کی۔
ایک دم صحت مند انسان 1 سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا، سیکنڈ سو کچھ صحت کی پرابلم، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اچانک، سمجھ رہے نا آپ، اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ میں، ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یاد رکھیں، دواخانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگز کرانا ہوتا ہے۔ کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سب کرے۔ ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں، سائیکٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورے، تو میں کہتا ہوں دیکھیے، یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لیں، پاگل تھوڑی ہو فیس ہم آپ دواخانے میں۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے جیسا لوگ، تو وہاں 2 لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں۔ مطلب ہمارے معاشرے ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکٹرسٹ کے دواخانے یا کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے۔ لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگوں پاگل تو نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے۔ دواخانے سے نکلتے کوئی مل گئے، بھائی میں نہیں پاگل ہوں، میں دیکھنے آیا تھا۔ بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائیں گا، تو اس میں تو چینج نہیں ہوگی۔ بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب چینج کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے؟ فار ایگزامپل جو سورہ پہلے جو سورۃ العصر ہے وہ پہلے 3 نمبر کا سورہ ہے، اور سورہ اخلاص 12 نمبر کا سورہ، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی کہ اگر ہم کو سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے سورہ نصر کبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں مستحب ہے، مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے پڑھیں، مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں اور سورہ نصر کو بعد میں، اگر آپ کو یہ 2 پڑھنا ہے، سورہ نصر بعد میں، یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں، چونکہ سب سے آخر میں، یہ مستحب ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا، یہ بات ثابت ہے، سمجھا؟ تو ترتیب فالو کرنا، اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں کو، بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے۔ یاد رکھیں۔ اب میں بات اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی، اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ لی، ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے، اور انہوں نے کہا رک جاؤ، ترتیب آگے پیچھے ہوگی، بولے پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی، بولے واجب نہیں، واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سے ہوں گے، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے، بولے پھر سے پھر 2 رکعت پڑھے، اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی، پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی، پھر بولے رک جاؤ پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھے، تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ کے، ٹھیک، صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے، لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ، مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ ترتیب میں پڑھیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے، اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھی، آیت کرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں، تو بڑی ہے، بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھ لی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی، ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے۔ اچھا، ترتیب سے مراد میں آپ سمجھے نا، آیت الکرسی، پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو، یا 5 پڑھو پھر 4 پڑھو، پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھو، آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے، ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہوتی ہے رکعت میں، اس کے بعد اب سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے تھے بقرہ میں، اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر نہیں ملتا، الٹا پڑھنا ہی ہوتا ہے، ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں۔ کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء نے قتل اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دی، الگ الگ، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ، جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، ایک بات اپنے سمجھ رہا بات۔ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، نصارہ نے جو اسلام خدا بنا، گاڈ یا ون ود گاڈ، جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک، ہم نے دونوں سے مغضوب والے راستے پہ بھی نہیں چلنا ہے اور ظالم، تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور 2 لوگوں کے طریقے سے۔ اگر اتنا ہم سمجھ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، قرآن جو بتاتا ہے،
ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء اور صالحین کے طریقے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوگی. اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم اور اس کے بعد انعام والے راستے پہ چل رہے ہیں تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہ کہ اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم ان دونوں سے پہ چل گئے تو دنیا بھی کبھی. انعام والوں کی راہ کیا ہے اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اب شروع سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کے آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم قائم رہنے کا ایک ہی قرآن. آؤ اے لوگوں میری طرف، اے لوگوں میری. اور وہ صراط مستقیم وہی سی میں قرآن کو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. انعام والوں کی راہ کیا ہے؟ انعام والوں کی راہ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھایا. سورہ بقرہ. ہمیں وہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آخری امت ہے لہٰذا وہ لائق اتباع نہیں پہ چلنا ہے. ہم نے وہ لوگوں نے اپنے ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو کیا کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا ہمیں نہیں کرنا. ہمیں کچھ نہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی خلاف ورزی کو کرنے کو کہا گیا تھا. انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں کی مخالفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو کیوں؟ تو کہا جی نے آزادی دن کو غرق کیا تھا بنی. تو نبی موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے. یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے، مطلب مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاک جمے گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگلے سال ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت، کوئی ایک چیز تو اب روزہ تھا اس میں بھی نبی کوئی چیز ہے پیروی. آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی. مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے. ہم دعا کریں ان دو کی طرف، اللہ ہم دعا کریں اللہ میں صراط مستقیم. قرآن پڑھنا ہے تو نہیں پڑھتے. دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنا پڑے گا. وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات. قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے یہ جاننا. انعام والوں کی مغضوب غضب قرآن پڑھنا ہے. تو ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے پڑھنا پڑے گا. قرآن پتہ چل رہا ہے یہ کام انشاءاللہ ہماری ہے اور آخرت ہوں گے. تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ ہے. کہا بسم اللہ، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. بسم اللہ جو ہے اللہ کے کرب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، مالک الجزا کا مالک، قیامت مالک. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت، ہر قسم کی عبادت سے اور ہر چھوٹی چلا ہم صراط اللہ ان لوگوں کی طریقے غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں اٹک گئے. اور اس کے آمین ہوتا اے اللہ قبول کر فضائل، تاکہ اس کے بعد اللہ صلی اللہ کیا مانا رہا، تاکہ ہم اس کا جب نماز پڑھا اللہ ہم مانگ رہے کنسنٹریٹ ہم کیا اللہ سے کہ بہت سارے، لیکن ابھی نماز نہیں جو پڑھا. توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹ، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں، فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے معمول. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 222 میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین خیرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں، رجوع کرنے والوں، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کیا فرمایا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں. لمن تابا، جو میری طرف، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کی وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے. اس کا ہرگز معلوم نہیں، مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل.
توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، تو ایمان لائے اور نیک عمل اور اس میں جم جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا، پریشانیوں سے نجات دیتا، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی، اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا ایسی جگہ سے روک دیتا ہے جہاں سے تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھ رزق ملتا ہے، گمان بھی ہوں گا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوں گا۔ اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے۔ تینوں فائدے کی، پہلا، جو شخص استغفار کو لازم، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات کا راستہ نہیں، ہر غم۔ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں، پریشان حال نہیں؟ بتائیے مجھے، تو کہہ سکتا ہے کہ مکمل تو ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ پریشانیوں کا حل ہم نے تو کبھی سوچا کہ غم کا، ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور کشادگی سے، تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یا فائدے، روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی قسم۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی قسم۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی قسم کیجئے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے کہ اللہ نے رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار کی قسم، استغفار کو معمول بنا لی۔ تین فائدے، ایک غم سے نجات، تنگ دستی، کشادگی، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے غم سے نجات کے تعلق سے واقعہ رکھ دیا، کیونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہمارے ماحول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ اندر اس کے پیر باندھ وائے اور کل۔ آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے میرا بیٹا جو ہے واپس وہ ماں اور باپ دونوں اللہ کے استغفار دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت۔ اور ان کے بیٹے کہتے کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا، میری پیروں کی دونوں بیڑیاں جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں، بولتے لوہے کی، میں جب قیدی کو قید کیا جو آسانی سے ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اوپر بیٹھ کر تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگ، اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی میں نہیں، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا اچھا واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گھومنے کا، اللہ نجات دیتی، بیٹا واپس دے۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے کہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے دشمن کی تھی، اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے، مطلب ایسی جگہ سے دیا ان کو سارے اونٹ۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی۔ اپنے فائدے نے استغفار کیا۔ چھٹا، ساتواں ایک ہی آیت کی چار فائدے رکھ۔ چھٹا فائدہ، بہترین موسلادھار بارش استغفار کی۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی، اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار توبہ کی، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے۔ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کہا نوح علیہ السلام، اور دعوت دیتے وقت انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قلت استغفر ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے اپنے رب سے، انہ غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی، اور تمام یرسل السماء علیکم، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش السماء علیکم، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلا دھار بارش برسائیں گا۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، تمہیں مال اولاد سب آتا ہے، وَيُمْدِدْ تمہیں بڑھاوا دیں گا، مَالٍ وَبَنِينَ مال میں، روپی اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ۔ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے، تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارا۔ جو لوگ بے اولاد ہو، استغفار کی بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کی، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائے، وَيَجْعَلْ اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر دیں گا، اور صرف باغات نہیں، تین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو۔ چار فائدے دیکھیں،
بارش کا بہترین برسنا۔ دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ اور کھیتی باڑی اندر اضافہ۔ 10واں فائدہ استغفار کا، انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ اسپاٹ آ جاتا ہے، اگر وہ استغفار کر لیتا ہے اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں۔ لیکن آج گناہ کہا جاتا ہے ہمارے کالے ہوتے ہمارے اعمال کا، استغفار کرنے سے گناہ ہوئے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف۔ اسی طرح 11واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کتنا ہی بڑا گناہ، توبہ اور استغفار جب کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے کیا ہو اللہ معاف کرے، کتنا ہی بڑا۔ سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے، توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا تو اس کا، لیکن توبہ کی شرائط میں آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے، ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ۔ ہر توبہ کرنے سے ہر شرط کی موت سے یا قیامت بڑی علامت موت سے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی، نزات کی آواز آئی تب کی نہیں، کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی، تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا ہوں، اس سے پہلے کی کوئی علامت ہر گناہ۔ لیکن زندگی میں یاد رکھیں، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت پہلے اگر توبہ نہ ہوئی پھر توبہ، جو گناہ ہم سے ہوا ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ، سچی توبہ اپنے رب سے، توبہ النصوح، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے۔ 12واں فائدہ سچی توبہ کر اللہ گناہ ایسا کہیں ہوتا ہے کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے نقصان کے بدلے آپ کو کی معافی دے دے، بڑی بات ہے، نبی دینا پڑتی، مانگنا پڑتی، گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو راستوں لوٹتا تھا، قرابہ اور کفر، وائے کہ اللہ کی توبہ ہے، ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے، جو گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے؟ راستہ یہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ ہے طریقہ۔ تو کہا توبہ ہے، قتل کرتے ہیں اور جو ہے اور قتل غرض کی موت آ جاتی تو اللہ ان کے سے عذاب کو، لیکن آگے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک اللہ سیئات حسنات وکان اللہ الا من تاب۔ گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیا تھا، خط کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وہ آمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان تو ایمان والے ہم ہیں، اس کے دوسری شرط وہ عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، اولئک، تو اللہ پھر عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئات، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہ حسنات، نیکیوں کے، اور آگے فکان، اور اللہ تعالیٰ تو گناہ بھی نیکی کی توبہ انسان آپ سے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک، حدیثوں بالکل رائٹ کانٹیکس میں، صحیح معنوں میں یہ حدیث سے دلیل نہیں ہے گناہ کا ہو جاتے رائٹ کانٹیکس، اللہ کے رسول کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو، اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کی جو آسمانوں تک چھو رہ جائے لیکن وہ اللہ کی ذات سے گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو جاتا، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور، لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ یاد۔ چلیے آئیے آگے 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ جنت کا سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے سوہا، عسیٰ ربکم یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے، سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں داخل کر دے توبہ کرنے۔ 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں جب انسان سچی توبہ کرتا، سچے طور سے ندامت ہو توبہ کرتا، جو ہے اللہ رب انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو، ناراض نہیں، ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ جو توبہ کے بارے میں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث طرح سے ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے
بندے کی توبہ پر ایسا بندہ توبہ کر اللہ ایسا جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر سفر کر کے چل جا رہا ہو اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ، اور جب وہ جاگے اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل گھومتا ہے اپنے اونٹ، پھر وہ واپس آتا ہے، سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں بھوکے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو آ جائے۔ ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ ہے۔ وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے۔ ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، بہت تعجب کی بات ہے۔ عرب ہے وہ جانتے ہیں اونٹ پالتے ہیں، کبھی زندگی میں پال، اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے مالک سے کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد ایک بار کھلی ایسے بھاگیں گا، لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے، اس لیے خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، خوشی میں سمجھتا نہیں کیا بولوں، اس میں کہتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اس آدمی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی، اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے، بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے، فوراً کر اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، نقصان پہنچا، کسی جانور کو نقصان پہنچا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوگی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں، استغفر اللہ، ہو گیا گناہ، آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں، بس ورد کرتے رہے، ایک معمول بنا لے ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اللہ خوش جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ کتاب ہے مدراج صاحب، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل، اس کتاب کا جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی، اور کہتے ہیں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت توبہ دین اسلام کی ہے، اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ توبہ اتنی اہم چیز کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے۔ پھر آگے لکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کر جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی چھپا ہوا کو پسند کرتا ہے، فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے، اور اسلام، ایمان اور احسان اس مسمہ میں، اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے، اسی لیے یہ ہر مومن کا مقصود کی ابتدا وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر وہ توبہ کرے، اسی مقصود کی خاطر مخلوق بخشا گیا، اور توحید کا ایک جز ہے بلکہ عظیم۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں، علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں، توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں۔ اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق جامع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا۔ اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسا خوش ہوتا ہے، اعلان اظہار نہ فرماتا۔ تمام مقامات، وہ احوال ان کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی تفصیلات، اس کی آثار، تو توبہ کی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق اسلام کا توبہ سے۔